بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج پہلی حدیث مبارکہ ہے جس کا عنوان ہے کہ جسم سے زائد بال کاٹنا اور ناخن تراشنا۔ یہ روایت امام ترمذی، امام نسائی اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يحلق عانته ويقلم اظفاره ويجز شاربه فليس منا، وفی روایت من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو اپنے زیر ناف بال صاف نہ کرے، ناخن نہ تراشے اور مونچھیں نہ کاٹے، وہ ہم میں سے نہیں۔ دین اسلام کا حسن ہے اور کامل اکمل ہونے کی کھلی دلیل ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو اگر دل کے جذبات اور دماغ کے خیالات پاک رکھنے کا حکم دیا تو دوسری طرف جسم کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین اور تاکید بھی کی۔ انسان کو ظاہری نجاستوں، باطنی ناپاکیوں سے نکال کر طہارت اور پاکیزگی کا حسین مظہر بنایا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جسم کی صفائی ستھرائی کو انسانی فطرت اور طبیعت کا بھی مقتضا گردانا ہے، اور ایک روایت میں 10 باتوں کو انسانی فطرت کا تقاضا شمار کیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر ان 10 چیزوں کو تمام انبیاء کرام کی سنت کہا گیا، اور وہ 10 کی 10 چیزیں انسان کی ظاہری طہارت اور صفائی سے متعلق ہیں۔ فرمایا: عشرۃ من سنن المرسلین، 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ نمبر 1، مونچھوں کو صاف کرنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا اور جسم کا میل کچیل دور کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، اور آخری چیز پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ جسم کی ظاہری صفائی بھی شریعت کے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے کپڑوں کا بدبودار ہونا، جسم کا میلا کچیلا ہونا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو آپ نے پوچھا تیرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تو نئے کپڑے خرید سکے؟ تو انہوں نے عرض کیا میرے پاس اتنی گنجائش تو ہے کہ میں اچھے اور نئے کپڑے خرید سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَلْيُرَ عَلَيْكَ، کہ پھر اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں وہ آپ کے جسم پہ نظر بھی آنی چاہیے۔ تو اچھا لباس پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ صرف انسانی طبیعت کا نہیں، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی کرنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی اہلی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو پھر بھی اس نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں تنگی رکھی، وہ ہم میں سے نہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی دی ہو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھے، خاص طور پر معاشرے کے وہ افراد جو اس کی زیر کفالت ہیں، اور ان میں بطور خاص اس کے بیوی بچے شامل ہیں جن کے حقوق ادا کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا اس پر واجب ہے۔ لہٰذا ان کا خیال رکھے، ان پر بھی وسعت رکھے، اس کو افضل ترین صدقہ شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک وہ دینار جو تو نے راہ خدا یعنی جہاد میں خرچ کیا، دوسرا وہ دینار جو کسی مسکین پر خرچ کیا، تیسرا وہ دینار جو کسی کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا گیا، اور چوتھا وہ دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل اور اجر و ثواب میں سب سے زیادہ آخری والا ہے، یعنی وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں کی ضرورت میں خرچ کیا جائے۔ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہیں۔ اتنا واضح ارشاد ہے کہ جس کی مزید تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ صدقہ کرنے اور خرچ کرنے میں ابتدا ان لوگوں سے کر جو تیری عیال داری میں ہیں، یعنی بیوی بچے، اس کے بعد غریب رشتہ دار، پھر اس کے بعد عام فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے کسی ظالم بادشاہ کی چاپلوسی کرنا یا اس کے ظلم میں اس کا معاون بننا۔ یہ روایت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عن قریب ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو جھوٹ بولنے والے اور ظلم کرنے والے ہوں گے، جس نے ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دیا یا ظلم کرنے میں ان کی معاونت اور مدد کی، اس کا میرے سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منا ولست منہ۔ اور آگے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا
اور جس نے ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ نہ دیا اور ظلم میں ان کی مدد نہ کی، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور عن قریب وہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارک کی تشریح خود ترجمے سے ہی واضح ہے، اور فرمایا ایمان کا افضل درجہ تو یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے بند کر دے، یا کم از کم زبان سے اس کی تردید اور غلط ہونا واضح کر دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھے، اور اگر دل سے بھی برا نہ سمجھے یا خدا نہ خواستہ برائی میں خود ملوث ہو جائے یا کسی کا سہولت کار اور معاون بن جائے تو سمجھ لے کہ ایمان کے نور سے خالی دامن ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔